سرحد پر اسرائیل اور ایران نواز شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ غزہ میں عارضی فائر بندی کے دوران لبنانی سرحد پر تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں ایک راکٹ اسرائیلی ڈرون کی جانب داغا گیا جسے اسرائیلی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی بیان کے مطابق جمعے کو ایک طیارہ اسرائیلی فضائی حدود میں بھی داخل ہوا۔ فی الحال تاہم یہ اطلاعات نہیں ہیں کہ اس طیارے کا تعلق کہاں سے تھا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی لڑاکا طیارے لبنانی فضائی حدود میں دیکھے گئے۔ کیف گزشتہ شب یوکرین میں روسی ڈرون حملوں میں 11 سالہ بچے سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرینی دارالحکومت کیف کے میئر ویتالی کلچکو کے مطابق یوکرینی دفاعی نظام نے یہ ڈرون طیارے مار گرائے، تاہم ان طیاروں کا ملبہ شہری علاقے میں گرا۔ بتایا گیا ہے کہ اسی تناظر میں ایک کنڈرگارٹن اور ایک رہائشی عمارت سمیت متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ یوکرینی فوج نے بھی کہا ہے کہ ان حملوں کے بعد شہریوں کو ایمرجنسی شیلٹرز میں ٹھہرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ روس یوکرین کے خلاف گزشتہ برس فروری سے عسکری کارروائیاں کر رہا ہے۔ جکارتا انڈونیشیا کی پولیس نے میانمار کے روہنگیا باشندوں کی کشتیوں کو روکنے کے لیے سمندری گشت شروع کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رواں ماہ قریب 1100 روہنگیا باشندے انڈونیشیا پہنچے ہیں، جس کے بعد ان تارکین وطن کی انڈونیشیا آمد روکنے کے لیے یہ سمندری گشت شروع کیا گیا ہے۔ انڈونیشی صوبے آچے کی پولیس کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز بھی 36 روہنگیا بنگلہ دیش سے آچے پہنچے ہیں۔ میانمار میں سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کے بعد لاکھوں روہنگیا باشندے ہجرت کر کے بنگلہ دیش پہنچے تھے، تاہم وہاں بھی سخت حالات کے تناظر میں وہ دیگر مقامات کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ بماکو نائجر کے فوجی آمر جنرل عبد الرحمن تیانی نے مالی کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب کرنل آسیمی گوئٹا سے ملاقات کی۔ جولائی میں طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کے بعد سے جنرل عبد الرحمن کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ نائجر کے ہمسایہ ممالک مالی اور برکینا فاسو بھی 2020 اور 2022 سے فوجی آمریت کا شکار ہیں۔ اس سے قبل ان ممالک نے نائجر میں فوجی آمر کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا تھا۔ ستمبر میں ان تینوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت کسی بھی ملک پر حملے پر مشترکہ دفاع پر اتفاق کیا گیا تھا۔ یہ ممالک باہمی اقتصادی رابطے بھی مضبوط بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دبئی امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ بحر ہند میں ایک اسرائیلی ارب پتی کے ملکیتی ایک بحری جہاز کو مبینہ ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ ایک امریکی سیکیورٹی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیلی عسکری کارروائی کے بعد کھلے سمندروں میں اس انداز کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اسرائیلی ارب پتی کی ملکیت کے اس جہاز پر مالٹا کا پرچم تھا، جسے مبینہ طور پر ایران کے شاہد 136 ڈرونز نے بین الاقوامی پانیوں میں نشانہ بنایا۔ کیف یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کے لیے یورپی یونین کی رکنیت کے حصول کی خاطر دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 2 یورپی رہنماؤں سے گفتگو کے بعد زیلنسکی نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں یوکرینی اور یورپی حکام کے درمیان باقاعدہ گفتگو رواں برس دسمبر میں شروع ہو جائے گی۔ زیلنسکی نے لٹویا کے صدر ایڈگارز رینکیووکس کو مطلع کیا کہ کس طرح یوکرین یورپی کمیشن کی تجاویز کے نفاذ میں مصروف ہے۔ اپنے یومیہ ویڈیو میسج میں زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اب ان کا ملک یورپی حکام کے ساتھ رکنیت کے مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو بیان میں سفارتی اور عسکری امداد پر لٹویا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس سے قبل زیلنسکی نے سبکدوش ہونے والے ڈچ وزیر اعظم مارک روٹے سے بھی گفتگو کی۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے غزہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کے جرائم کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کیا ہے۔ انسانی حقوق کی اس تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے آغاز سے اب تک 20,031 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس تنظیم نے مزید کہا ہے کہ ان شہداء میں 8,176 بچے ہیں۔ اس مرکز نے اعلان کیا ہے کہ ہماری ٹیم نے فلسطینی شہداء کے تازہ ترین اعداد و شمار شائع کیے ہیں اور ان اعداد و شمار میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کے زندہ رہ جانے کی کوئی امید باقی نہیں بچی ہے۔ انسانی حقوق کی اس تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں اس رپورٹ پر بہت تشویش ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شفا اسپتال کے طبی عملے کے سینئر ملازمین کے اغوا میں
عالمی ادارہ صحت نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر سہولت فراہم کی ہے۔ اس آرگنائزیشن نے غزہ پر صہیونی حکومت کے ہمہ گیر حملوں کی مزید تفصیلات اور زخمیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کیا ہے۔ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں 66 صحافی اور نامہ نگار بھی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی نامہ نگاروں اور صحافیوں کی سنڈیکیٹ نے ہفتے کو فلسطینی شہید ہونے والے نامہ نگاروں اور صحافیوں کے اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی تازہ ترین وحشیانہ جارحیت میں 66 صحافی اور نامہ نگار بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس سنڈیکیٹ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید ہونے والے 66 صحافی اور نامہ نگاروں میں 6 خواتین نامہ نگار بھی شامل ہیں جو غزہ میں شہید ہوئی ہیں۔ امل زید آخری ایسی خاتون نامہ نگار ہیں جو جمعے کو الصبح اور فائر بندی کے نفاذ سے پہلے غزہ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی جارحیت میں شہید ہوئیں، جبکہ ان کے ساتھ ان کے گھرانے کے کئی افراد بھی شہید ہوئے۔ غرب اردن کے شہر جنین کے ایک علاقے میں صہیونی فوجیوں اور اس علاقے کے جوانوں کے درمیان لڑائی میں 2 فلسطینی جوان زخمی ہو گئے۔ آخری اطلاع ملنے تک جنین کے علاقے قباطیہ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ فلسطینی مجاہدین نے اسی طرح صہیونی حکومت کا ایک جاسوس کوڈ کاپٹر شہر جنین کے علاقے قباطیہ میں مار گرایا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ جنگ طولانی نہیں ہوگی، تاہم حماس نے ہر طرح کی صورتحال کے لیے خود کو آمادہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی انسانی صورتحال دردناک ہے، تاہم استقامت کی راہ تبدیل نہیں ہوگی۔ خالد مشعل نے تحریک مزاحمت کے بعض مجاہدین کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے صف اول کے کمانڈر مکمل صحیح و سالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک مزاحمت صہیونی دشمن کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے عارضی جنگ بندی کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم شروع سے ہی عام شہریوں کو رہا کرنے کے لیے تیار تھے، تاہم صہیونی دشمن کے مقابلے میں پسپائی اختیار نہیں کی جائے گی۔ سرایہ القدس بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ ہم جنگ بندی سمجھوتے کے پابند ہیں، لیکن دشمن کی جانب سے کسی بھی طرح کی معاہدے کی خلاف ورزی کا ٹھوس جواب دیں گے۔ سرایہ القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران فلسطینی مزاحمت نے صہیونی آبادی والے علاقوں اور شہروں کو سینکڑوں راکٹوں اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی مزاحمت نے دشمن کو کاری ضرب لگائی ہے اور آئندہ دنوں میں اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ ابو حمزہ نے کہا کہ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر راکٹوں اور میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں اور یمنی عوام نے بھی بحیرہ احمر میں ایک اسرائیلی جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور انہوں نے دشمنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بحیرہ احمر میں ہمیں قانونی اختیارات حاصل ہیں، لیکن تمہیں یہ حق نہ تو حاصل ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ایک صہیونی جرنل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تحریک حماس بدستور قوی اور مستحکم ہے کہا ہے کہ اس تحریک کے اختیار میں ابھی بھی بہت سے صہیونی قیدی ہیں اور اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ صہیونی فوج کے ایک ریزرو جنرل یسرائیل زیف نے مزید کہا کہ میرے خیال میں اگر حماس اس وقت جنگ روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کی فتح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کی کامیابی کو حماس اور شاید عالم اسلام کی نظر میں حزب اللہ اور ایرانی محور کے نقطۂ نظر سے بہت اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ اس صہیونی جنرل نے، جو صہیونی حکومت کے آپریشنل یونٹ کا کمانڈر تھا،
مزید کہا کہ حماس نے بدستور اپنی طاقت کا تحفظ کیا ہے اور اس کے سبھی مرکزی کمانڈر موجود ہیں۔ اس جنرل نے کہا کہ حماس کے پاس اب بھی بہت سے اسرائیلی قیدی ہیں اور اس نے فتح حاصل کی ہے۔ ایک صہیونی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر حماس کا مکمل کنٹرول ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ ایک شخص نے جلد بازی میں دعویٰ کر دیا کہ غزہ پر حماس کا کنٹرول نہیں رہا، مگر اسی گروہ نے شمالی اور جنوبی غزہ میں صہیونی حکومت کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ اس ٹی وی چینل نے کہا کہ حماس نے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو، جنہوں نے جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے، مگر اس گروہ نے انسانی فائر بندی پر مجبور کر دیا۔